جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. طلعت حسین صاحب، میرا نام یاسر لودھی ہے. میں پاکستانی سیاست کا ایک طالب علم ہوں اور میرے آپ سے 2 سوالات ہیں. پاکستان میں 3 بڑے سانحات سیاسی طور پہ گزرے ہیں. ایک سقوط ڈھاکہ، دوسرا طالبان کا قیام اور تیسرا عمران خان کا سیاست میں آنا. ان تینوں سانحات میں سے آپ کے خیال میں کون سا سانحہ پاکستان کے لیے زیادہ ڈیزاسٹرس ثابت ہوا یا زیادہ ڈیزاسٹرس ثابت ہونے کا پوٹینشیل رکھتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ تینوں جو سانحات ہیں یہ ایک ہی ادارے کی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے اور ہم میڈیا کے تھرو، بشمول میرے، بشمول آپ کے، بشمول تمام میڈیا کے دوستوں کے، میڈیا کے تھرو اس ادارے کی تشہیر کرنے سے باز نہیں آتے، اور یہاں تک کہ اس کو جب کوئی نگیٹو چیز ہوتی ہے تو اس کو ادارے کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس اصل نام کیوں میڈیا پہ نہیں لیتے. یہ دونوں میرے سوالات ہیں، کائنڈلی آپ ان کا جواب دے دیں. بہت شکریہ. دیکھیں جی کتنا آپ نے زبردست سوال کیا ہے، اور ایسا سوال ہے جس کے اوپر 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے جواب کے طور پر، اور پھر بھی آپ مطمئن نہ ہوں. تینوں سانحے جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ سیاسی عمل کو جب آپ معطل کر دیتے ہیں، جب آپ اس کو خراب کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. سقوط ڈھاکہ ایوب خان کے دور کے اندر اور 50s کے اندر جو پالیٹکس ہوئی اس کا براہ راست نتیجہ تھا، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. طالبان کا قیام ضیاء الحق کی پالیسیوں کا نتیجہ تھا. عمران خان بطور تجرباتی سیاست کا نتیجہ تھا. اور یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئیں. ناکامی نہیں ہے، یہ ہمارے تجربات کرنے کی جو خواہش ہے اس خواہش کا نتیجہ ہے. اور پھر جو آپ نے کہا کہ نیگیٹیوٹی اصلیت میں اس کا اصل میں نام کیوں نہیں لیتے، نام تو اب عمران خان نے لینا شروع کیا. وہ سب سے زیادہ نام جو ہے وہ تو عمران خان لے رہا. تو اب آپ کو وہ خود عمران خان تقاریر کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ حالات کیسے تھے اور کون تھا. تو اب میرے خیال میں نام لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. عمران خان جو ان کے آخری پروجیکٹ تھے انہوں نے خود نام لینا شروع کیا. وہ طلعت حسین صاحب، ظفر عباس مرزا کراچی سے بات کر رہا ہوں. کیا پھر ایک دفعہ دوبارہ سے جوڈیشل ایکٹیویزم اس حکومت کے خلاف شروع ہو چکا ہے، اور کیا پھر دوبارہ سے وہی کہانی دہرائی جائے گی؟ کیا پاکستان کے پاس اس سب کو برداشت کرنے کا مارجن ہے یا سمجھنے والے غلط سمجھ رہے ہیں؟ یا پاکستان میں یہی ہوتا رہے گا کہ ہمارا تجربہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں، جب بھی غلط ہوگا تو دوسرا کوئی ہوگا، ہم تو نہیں غلط ہیں. کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے. اس گڑبڑ کو کون سنبھالے گا؟ کوئی اپنی غلطی کبھی مانے گا بھی یا نہیں مانے گا؟ یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. والسلام. دیکھیں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کے نتائج ہم نے بھگتے ہیں. یہ ایکٹیویزم اور پیسیوزم کی جو ہے میں تو بات مانتا نہیں ہوں. آپ کو آئین کی جو شقیں ہیں ان کے تحت کام کرنا ہے، اور یہ کوئی ذاتی قسم کی تشریح نہیں ہوتی کہ اچھا چونکہ اب میرا موڈ بن گیا ہے تو میں نے اب ایکٹیو ہو جانا ہے، اور اب میرا موڈ نہیں ہے تو اب میں نے ان ایکٹیو ہو جانا ہے. اب میرا موڈ بن گیا تو میں نے لوگوں کو الٹا دینا ہے. اب میرا موڈ بن گیا تو اب میں دیکھتا رہوں جو مرضی تبدیلیاں کرے، جس قسم کے مرضی حالات بنے میں نے اس طرف توجہ نہیں دینی. اب میرا موڈ بن گیا تو وزیر اعظم FIA کے ڈائریکٹر چینج کر کے دیکھیں میں ایسی کی تیسی کر دوں گا. اب میرا موڈ نہیں ہے تو فرا گوگی جو مرضی کرتی رہے تو میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی. یہ ذاتی طور پر آپ کوئی اپنا ڈھابہ نہیں چلا رہے. تو اس وجہ سے میں تو اس معاملے کو بڑے واضح انداز سے دیکھتا ہوں کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے، اور اگر یہ تسلسل نہیں ہوگا تو آپ نے بالکل درست کہا، ہم تجربات غلط قسم کے کرتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے، نتائج بھگتتے رہیں گے. ہم نے پاناما کے اندر دیکھا، ہم نے کچھ نہیں سیکھا اس سے کہ وہ کیسا فیصلہ تھا، کس بنیاد پر کیا گیا تھا،
کیا اس کی تشہیر کی گئی تھی اور آخر میں آ کے اس میں سے کیا نکلا. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر کے کچھ نہیں سیکھا, ہم نے مارشل آرٹس کو انڈورس کر کے کچھ نہیں سیکھا, ہم نے واٹس ایپ کے اوپر ہدایات لینے کے نتائج کو بھگتنے کے باوجود کچھ نہیں سیکھا. جب آپ کچھ نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ غلطیوں کو دہراتے رہیں گے, اور آپ نے صحیح کہا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور غلطی کوئی مانتا ہی نہیں. یہ کمال بات ہے اس ملک کی طاقت کے اندر آ کے آپ نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے, اور ہر کوئی کہتا ہے ہم نے کام ٹھیک کیا. تو جب ساروں نے کام ٹھیک کیا تو ملک کی حالت ہی ایسے کیسے ہوگی. تو اتنی شرم تو تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے اور اگر آپ مان نہیں سکتے ہیں تو خاموش ہی ہو جائیں. خاموش بھی نہیں ہوتے ہیں, پھر آ کے بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے کام کتنا زبردست کیا. دولت حسین صاحب, میں سمیہ فرام حیدرآباد. سر میرا یہ سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو شیخ رشید صاحب ابھی نیوز میں نے سنا کہ پنڈی کے اندر جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں انٹرویوز نگراں وزیر اعظم کے, تو اس بات میں کتنی سچائی ہے, اور اگر یہ بات جھوٹ ہے تو کیوں DGI-SPR آ کر اس بات کا ڈینائل نہیں دے رہے کہ یہ بات جھوٹ ہے, اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب اتنا فوج کے اعلیٰ لوگوں کو بے عزت کرنے کے بعد بھی وہ کچھ بھی فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور DGI-SPR کچھ بھی آ کر مطلب ایک ٹویٹ ہی کر دیں کہ بھائی یہ جھوٹ بات ہے, یہ غلط بات ہے, تو ان کا منع نہ کرنا, ڈینائل کے لیے کوئی ایک سنگل ٹویٹ بھی نہ کرنا, کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ شیخ رشید ابھی بھی ان کی آنکھ کا تارا ہیں؟ پلیز مجھے اس پہ رہنمائی فرمائیں. شیخ رشید کس کی آنکھ کا تارا ہے, بلکہ شیخ رشید آنکھ کا تارا نے کہ استعارہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ایسی سیاست کریں گے تو کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی کیا آپ کی شخصیت ہے, کیا آپ کا CV ہے, اور کہاں کہاں پر آپ نہیں پہنچے. تو شیخ رشید استعارہ ہے, وہ ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی گنجائش موجود ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے اس گنجائش کو پیدا کیا اپنے لیے خاص قسم کے اسپوکس پرسن بنتے ہوئے. پنڈی بوائے اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ, یعنی فوج کے اسپوکس پرسن ہے غیر رسمی طور پر. اور میں مسلسل STH کے اندر یہ کہتا آ رہا ہوں کہ کیوں شیخ رشید کی باتوں کو آپ فرملی ڈینائی نہیں کرتے اور ان کو چپ نہیں کرواتے. اگر کووڈ کے ٹیکے ان کے لیے خصوصی ارینج کیے جا سکتے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے, ان کے لیے کووڈ کے ٹیکے ارینج کیے, پھر ان کو گلدستہ بھی بھیجا, صحتیابی کے لیے دعائیں بھی کیں, اچھی بات ہے. سب کے لیے ایسی سہولت مہیا کرنی چاہیے, شیخ رشید کے لیے خاص کی گئی, بہت اچھی بات ہے. تو ان کو ایک عقل کا ٹیکہ بھی لگا دیں, کہہ دیں کہ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ فوج کے بہا پر باتیں نہ کریں. کبھی کبھار ایک آدھ جملہ آ جاتا ہے, لیکن اٹ از نائدر ہیئر نار دیئر. لہٰذا یہ امیج بڑا گہرا ہوتا ہے کہ DGI-SPR سے کہیں زیادہ شیخ رشید فوج کی نمائندگی کرتے ہیں. جب آپ اس امیج کو زائل نہیں کرتے تو امیج چلتا رہے گا. کچھ اس کا جواب انہوں نے دیا, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس تواتر کے ساتھ شیخ رشید باتیں کرتے ہیں. صرف شیخ رشید نہیں, 2-4 اور لوگ بھی ہیں. تو پھر رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے باتیں بالواسطہ طور پر کہلواتے ہیں آپ, یہی تصور ہوگا. طلعت بھائی, عمران ریاض کا وہ ویڈیو دیکھا ہے آپ نے؟ وہ کہتے جی میں 1 مہینے میں کروڑوں روپے بناتا ہوں. تو پھر اس کو ملک ریاض ہونا چاہیے, عمران ریاض نہیں ہونا چاہیے. سائلنٹ رہتا ہے, اگر کماتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ اگر برملا آپ اظہار کریں گے تو کیا شو کریں نہیں معلوم. چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اللہ آپ کو خوش رکھے ہم سب کو. دیکھیں میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا کون کتنا کماتا ہے کتنا نہیں کماتا. اگر صحیح طریقے سے کما رہا ہے تو اور کمائے, میں تو دعا دوں گا کہ اور کمائے. اور خاموش رہنا یہ ذاتی معاملات ہے فرینکلی. اب آپ نے جو کہ سوال پوچھ لیا, میں نے اس کا جواب نہ دیتا تو پھر آپ کہتے جی دیکھیں آپ اس طرح کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے. لیکن میرا خیال ہے کہ ذاتی معاملات ہیں. انہوں نے کہہ دیا وہ اتنا کماتے ہیں تو پھر اچھی بات ہے. اگر وہ کما رہا ہے تو مزید کمائے, اگر صحیح طریقے سے کما رہا ہے تو. اور اگر وہ اس کو خاموش رہنا ہے, بولنا, یہ اس کا ذاتی فعل ہے. اس کے اوپر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے.